بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان ندا آصف۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب جو کہ اداروں کے خلاف ان کو اکسانے پہ گرفتار کیا گیا تھا، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بھی ہیں، ممبر ہیں، ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے پورا ہوا اور آج ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ جو ہے عمر ان کے سامنے ان کو پیش کیا گیا تھا، اور جو ہے انہوں نے آج ان کے آپس میں جو وہاں پہ پیش کے بعد جو ساری گفتگو ہوئی ہے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو ہے میں ملک اور اداروں کے خلاف کوئی اس طرح کا بیان دوں، کیونکہ میں ایک خود پروفیسر ہوں۔ پروگرام میں گفتگو کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شرجیل انعام میمن صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب انتہائی منافق شخص ہیں، ان کو جیل بھیجا جائے۔ تو اس حوالے سے پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہم اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر ممبر، میں آپ کو خوش آمدید کروں گی کوثر بی بی، میں پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی سے ارسلان مرزا صاحب، میں خوش آمدید کروں گی پروگرام میں۔ خیریت سے آپ لوگ؟ میں آپ سے اسٹارٹ کروں گی کیونکہ یہ جو اب ایک پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، جو گل صاحب ہیں، شہباز گل صاحب، ان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ میں پیش کیا گیا تھا اور آج ان کو کورٹ میں جو ہے لے کے آیا گیا، اور اس کے بعد ان کے جو کامنٹس تھے وہ بھی سب نے سنے، جیل بھیج دیا گیا انہیں۔ تو اور ساتھ ساتھ جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ 13 اگست کو عمران خان صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین، وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے اسلام آباد میں کر رہے تھے، اب لاہور میں۔ تو کیا معاملہ ہے؟ کیا کوئی بہت بڑا چیلنج دینے جا رہے ہیں نون لیگ کے گھر میں؟ پی ڈی ایم کو کوئی بڑا چیلنج دینے جا رہے ہیں خان صاحب؟ اچھا جی، پہلی چیز تو یہ دیکھیں، شہباز گل صاحب کے حوالے سے جو بھی چیزیں وہ انہوں نے خود بھی کلیریفائی کر دی ہے۔ میڈیا میں ریومرز، میڈیا میں ڈس انفارمیشن جو سیل ہے وہ بڑا افیکٹولی کام کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بھی بننے جا رہے ہیں، کچھ اس طرح کی کنفیوژن کریٹ کرنے کی بڑا انٹینشنلی کوشش کی گئی۔ دیکھیں، کوئی بھی باشعور اور غیرت مند آدمی، کوئی بھی پاکستانی، وہ اس ملک کی سالمیت کے جو رکھوالے ہیں ان کے اوپر کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے اس ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچے۔ ٹھیک ہے، ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر ہمارا بھی کوشچن بنتا ہے۔ ظاہر ہے اب انفارمیشن شیئرنگ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ آپ کسی انفارمیشن روک نہیں سکتے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ موبائل فون یہ ایک انفارمیشن کا ہب بن چکا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ نیوز پیپر اور وہ ساری چیزیں، پرنٹ میڈیا تھا، اب الیکٹرانک میڈیا بھی اس موبائل کی حد تک آ چکا ہے۔ آپ کے پاس ساری انفارمیشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اور اگر میں آپ کے سامنے یہاں پہ کچھ ویڈیو کلپس جو ہیں وہ ہم بھی ہماری نظر سے گزرے، ظاہر ہے پوری باشعور عوام جانتی ہے جس طرح کی زبان مریم بی بی استعمال کرتی رہی، کیپٹن صفدر صاحب بھی استعمال کرتے رہے، اس کے بعد جو نون لیگ کی پوری لیڈرشپ کرتی رہی، زرداری صاحب جس طرح کی زبان استعمال کرتے رہے کہ آپ تو کچھ عرصے کے لیے آئے، پھر جنرل فیض صاحب کے حوالے سے اسپیسیفکلی انہوں نے کہا کہ اس کو کھڈے لائن لگا دی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ پھر کوئی لوہے کا چنا بھی آیا تھا آپ کے سامنے، خواجہ سعد رفیق صاحب کی کیا لینگویج تھی، تو مجھے خود بھی دیکھیں، ماضی کی بات نہیں ہے، ماضی کی بات نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں، ماضی کی بات نہیں ہے، ماضی کی بات نہیں ہے، ماضی کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک سیٹ ہوتا ہے نا، پیرامیٹرز ہیں، ایک پیمانہ ہے نا، اس پیمانے کے اوپر آپ بھی اتنے ہی اکاؤنٹیبل ہیں، اس کے اوپر میں بھی اکاؤنٹیبل ہوں، اس کے اوپر ہر آدمی اکاؤنٹیبل ہوگا۔ گالی گالی ہے، میں دوں گا، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی دے گا تو وہ گالی ہی ہوگی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تنقید، ان کی تنقید کو اور شہباز گل صاحب کی تنقید کو دیکھ لیں، یہ جو بھی ہوئی ہے میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا ان کو، وہ خود اپنی وہ دیں گے، بیکاز ہماری پارٹی پالیسی جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے، ہماری کسی بھی قسم کی کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے کسی بھی ادارے کے ساتھ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اور اس ملک کی سالمیت کے محافظ ہیں اور اس کے ضامن ہیں، ہم ان کے خلاف بالکل کوئی ایسی، ہم اپنے اوپوننٹس کو فیول کیوں دیں، ہم ان کو کیوں ان کے تقویت دیں ان کا جو بیانیہ ہے۔ لیکن کچھ تنقید جو ہے وہ دیکھیں، ہر آدمی کے ذہن کے اندر کچھ سوالات ہیں، لیکن وہ ایک اس کی سرٹن لمیٹیشنز ہیں، اس کے اندر رہ کے وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاں، میڈیا کی پوری کوشش ہوتی ہے وہ اس کو کس طرح اس کو وہ کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے جب بھی سلالہ چیک پوسٹ کا مسئلہ تھا یا اے پی سی کا جو مسئلہ تھا پشاور کے اوپر، اس طرح مریم صفدر کی آپ زبان نکال کے دیکھیں، آپ کہیں گی کہ یہ کس طرح کی یہ لیڈرشپ ہے ہماری۔ ٹھیک ہے، شہباز گل صاحب نے اگر کچھ کہا ہے تو ان کو صفائی کا موقع دیں، ان کو انٹروگیٹ کریں، باقی سب کو بھی لے کر آئیں۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوئی ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہیں، ان کے ڈرائیور کی جو اہلیہ اور ان کی جو چھوٹی بچی ہے، اس کے ساتھ ان کی کیا غلطی تھی؟
مریم صفدر تو سرے عام گھوم رہی ہے، وہ بھی تو ایک خاتون ہے نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہیں. آپ کیا کریں، کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک. یہ اس ایڈوانس دور کے اندر آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ کس قسم کی آپ یہ کون سے قانون کی، کون سے آئین کی عملداری کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دوسرا جو آپ نے کوشچن پوچھا جی کہ جلسے کے حوالے سے کیا ہے، جلسہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا ریکارڈ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس وقت واحد ایک ایسی جماعت ہے جو فیڈریشن کی علامت ہے، جس کی ہر صوبے کے اندر گلی گلی کونے کونے میں سے اس کی ریپریزنٹیشن آپ کو نظر آئے گی. اگر ہم اس کے مقابلے میں اگر بات کریں جے یو آئی ایف، آپ کے سامنے وہ بلدیات کس طرح انہوں نے بچایا اپنی سیٹس تک تو وہ لے نہیں سکے. نون لیگ جو ہے وہ پنجاب کے کچھ اضلاع تک محدود ہو گئی ہے، اور پیپلز پارٹی جو چاروں صوبوں کی زنجیر کہلاتی تھی کسی دور میں، آج وہ دیکھیں انٹیریئر سندھ کے کچھ ڈویژنز تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. صحیح. تو پاکستان تحریک انصاف ہمارا مطالبہ تھا جی کہ ہم پنجاب کے گڑھ کے اندر پنجاب میں کریں. باقی نون لیگ کا کون سا گڑھ؟ آپ کے سامنے 15-17 سیٹیں تو ہم آلریڈی لے چکے ہیں، دفن ہو چکے ہیں. پی ڈی ایم کے ساتھ جتنی ایسوسیٹڈ جماعتیں ہیں ان کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے. پنجاب کے اندر جس بری طریقے سے ان کو شکست ہوئی ہے، نون اور شین تو آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح الگ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، لیکن اس پہ شریع نام ایمن صاحب کہتے ہیں کہ تم تو پہلے دن سے، عمران خان کے لیے انہوں نے میسج دیا کہ تم تو پہلے دن سے ہی نااہل تھے، تمہیں تو چلایا گیا ہے. بالکل آپ نے بالکل سنا ہوگا یہ. بالکل جی، میں نے سنا ہے. وہ میں کاش کے چلانے والی باتیں کبھی فلائی مخلوق کی باتیں کی جاتی ہیں، کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو مخصوص قسم کا شہد ہے نا، اس کا اثر دماغ پر بھی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، سن لینا. ابھی جی. تو ہمیں بھی کچھ کہنے کا موقع دیں. ظاہر انہوں نے اتنی لمبی پریس کانفرنس کی ہے، کچھ ہم بھی تو اس کے اوپر بات کریں گے نا. شرجیل انعام میمن صاحب کی تو اپنی ضمانت منسوخ ہونے پر آئی ہوئی تھی. اب ان کے حالات دیکھیں، ان کے میں کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہ رہا ہوں بلو دا بیلٹ، لیکن یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں. دیکھیں ہم ان سے کیا پوچھ رہے ہیں، آپ نے سندھ کے اوپر کیا کیا، آپ کی پرفارمنس کیا ہے. یہ کہتے ہیں عمران خان چور ہے. بھائی عمران خان چور ہے نا، آپ بیٹھے ہو نا فیڈریشن کے اندر، آپ بیٹھے ہو نا فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا کام آپ نے کیا ہے. ہم تو پرفارمنس کے اوپر بات کر رہے ہیں نا. چور ہے، آپ لے کر آئے کٹہرے کے اندر. اب کیا ہے ان کا، وہ بیبی بھٹو صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں ٹوچا خانہ کا کیس. کیا آپ 3.5 سال آپ نے تو نسلیں برباد کر دیں. ان کی پوری سیاست اس چیز کے اوپر بیس کرتی ہے. 30-35 سال جو ہے ہم دونوں کی، یہ جتنے بھی سارے لوگ بیٹھے ہوں، ہم نے تو ساری زندگی ان دونوں کی کنفرنٹیشن کی نظر ہو گئی ہے. ہم نے ساری سیاست ہی ان کے اس میں ہو گئی ہے. آپ نے ملک کو 2 کوڑی کا کر دیا، ٹھیک ہے، اس نہج تک لے کر آ گئے. 3.5 سال آپ کے پاس ایک کیس نہیں نکل سکا کہ آپ اس کے اوپر بات کریں. بات کرتے ہیں ٹوچا خانہ توشہ خانہ کی بات کر رہے ہیں. بھائی آپ لے کر آئیں کٹہرے کے اندر. آپ فرا گوگی کی بات کرتے ہیں، کٹہرے کے اندر لے کر آئیں. ادارے آپ کے پاس ہیں، عدلیہ، لے کر آئیں نا. پاکستان میں اگر وہ تو لے کر آئیں نا، کلیئر تھیں تو آئے نا پاکستان میں فیسز کر. تو میں تھوڑی لے کر آؤں گا، آپ تھوڑی لے کر آئیں گے. کون ہے فیڈریشن کی، فیڈرل گورنمنٹ کس کی ہے، انٹیریئر منسٹر کس کا ہے. لے کر آئے نا، ٹاک شوز میں تھوڑی آئے گی وہ. آپ لے کر آئے، آپ اداروں سے کہیں ان کو لے کر آئے. ایف آئی اے کو کہیں کہ وہ لے کر آئے. عطا تارن جو ہے، جو اس کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، وہ خود جا کے کورٹ میں پیش ہونا، اس کے خلاف جو وہ ساری چیز آئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، کیا یہ سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے نہیں ہیں؟ کیا سارے بینیفیشری نہیں ہیں؟ آپ لے کر آئے نا. عمران خان نے جب احتساب کا جب یہ سارا پروسیس سٹارٹ کیا، آپ کے سامنے اوپر سے لے کر نیچے تک سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے. آپ دیکھیں وہی زرداری صاحب جب کورٹ کیس کے اندر جب پیشی کے لیے جاتے تھے تو ان کے تو گوڈے اور گٹے تو ختم ہو چکے تھے، وہ تو اس پر جاتے تھے. اور کمر کا درد تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ایسا کمر کا درد ہے، پتہ نہیں کون سے حکیم کے پاس اس کا علاج ہے، کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اور کرسی کی ایسی طاقت ہے کہ جیسے ہی کرسی نے ملی، ہٹے کٹے ہو کے صبح سے لے کر شہباز سپیڈ جو ہے وہ چل رہی ہے. 36,000 کی بلندی سے فون بھی ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور جیسے ہی ایف آئی اے کہتا ہے کمر میں درد نکل آتا ہے. ٹھیک ہے جی. ارسلان صاحب اب ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی سے کوثر بیوی صاحب ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہوں گی. ابھی ارسلان صاحب نے کہا کہ ارسلان مرزا صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کی کچھ ڈویژنز تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، مطلب کارکردگی میں اس طرح سے پیپلز پارٹی کی جو ہے کوئی نظر نہیں آ رہی ہے جو آپ ڈلیور کرنا چاہتے، جو عوام چاہتی تھی، لیکن اس طرح سے ڈلیورنس رہی نہیں ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. انہوں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، کردار کشی کی ہے، کو چیئرمین آصف علی زرداری کی، ان کو
हमारा कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो ये भी नज़र आता है। इनके अपने लोगों की शहबाज गिल की ज़बान को उठा के देखें, ख़वातीन के बारे में वो क्या कहते हैं। ठीक है, हमारी क़यादत ने हमें बदतमीज़ी का दर्स नहीं दिया। किसी के कमर में दर्द होता है तो कोई बनी गाला में जादू टोने में बैठ जाता है। ठीक है, अगर मरियम नवाज ने ये मौक़िफ़ शहबाज गिल का है, मैं जाके मरियम को नहीं खींच सकती, पीडीएम को नहीं खींच सकती, हम कोलेशन में। इनके 14 एमएनए थे और 25-26 इनके एमपीए लगा लो, क्या वो सोए हुए थे? उन्होंने क्या किया? आप कराची की बात करिए। मैं कराची की बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल कराची की बात कर रही हूँ। क्या वो लोग सोए हुए थे? चोर चोर एक ही बात पकड़ी हुई, चोर चोर चोर। सबसे बड़ा चोर तो इमरान नियाजी है, क्योंकि तोशा खाना वाला हिसाब नहीं है ना, वो क्यों नहीं दे रहा? फॉरेन फंडिंग की बात आ रही है तो वो 8 साल से केस चल रहा था, वो हमने नहीं केस उठाया। वो आसिफ अली को, चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने नहीं उठाया, वो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नहीं चलाया, वो इनके अपने करता धरता जो लेकर गए इलेक्शन कमीशन में कि भाई ये इसका फंड आ रहा है। अकाउंट कौसर बीबी के नहीं निकले, किसी पीपल्स पार्टी के नहीं निकले। और गंडापुर की जबान उठा के देखिए ना आप, वो किस जबान से बात करता है। हमारा ये दर्स नहीं है, हम जी करेंगे जी करवाओगे, तू करेंगे हम तुम करेंगे। ठीक, ये ऐसी बात नहीं। इनके एमएनओ ने क्या किया? सदर पाकिस्तान भी तो कराची से है। नहीं, लेकिन अभी मिर्जा साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी जैसे इनके कुछ डिवीजन तक महदूद है। ये इनकी खाम ख्याली है। इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन आने दें। और रही बात लाहौर कह रहे कि वो करने जा रहे, वो सीटों का हमें गम नहीं, वो इनकी पीटीआई की सीटें थी, वो इन्होंने ले ली, उसका हमें क्या गम। आगे ये घोड़ा घोड़े का मैदान। ठीक है, अभी तो इमरान खान के साथ कुछ हुआ नहीं, इससे दो हाथ होने चाहिए। मैं अपने लीडर की बात करती हूँ, शजील मेमन साहब ने घंटों कॉन्फ्रेंस की, तो इनकी तो 3.25 साल में तो हम कॉन्फ्रेंस ही सुनते रहे ना बीबी। हम तो सुन के एक जाता था, दूसरा आ जाता था, फवाद चौधरी आ जाता था। शहबाज गिल ने तो एक बदतमीजी की हद कर दी। और फिर दूसरी बात, एक सौदा पाकिस्तान को, अभी ये बात को ना घुमाए, सानिया कोयटा हुआ, इन्होंने क्या ट्रेंड चलाया उसके ऊपर। सब कौम को, इन पीटीआई को माफी मांगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि एक हमारे जनरल शहीद होते हैं। आप कह रहे हैं जी इन्होंने जो ट्रेंड चलाया, बीबी आपके भी मोहतरमा गई होगी, नजर से गुजरा होगा। इन्होंने क्या पहुंचे पाकिस्तान के लिए? न्यूट्रल ये बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या। इमरान खान पता नहीं अपने होशो आवाज खो बैठा है। 3.25 साल में भी ये नहीं निकलता तो पाकिस्तान को कहाँ ले गए? नियाजी साहब ने क्या कर दिया पाकिस्तान का हाल। पीपल्स पार्टी महदूद नहीं हुई। इंशाल्लाह ताला जनरल इलेक्शन आने दें, हम बताएंगे। और वो पंजाब का किला नून का हो या पीपल्स पार्टी का हो, वो तो मैदान बताएगा ना, वो तो वक्त बताएगा। में अभी पता चल जाएगा वो कि तो क्या वक्त होने जा रहा बताएगा। है। हमारी कमरों में दर्द नहीं है, अब पसीने नहीं छूट रहे हमारे। ठीक, हम चोर हैं, हमारी चोरी निकाले। तोशा खाना की चोरी फराक होगी साहबा तो पंजाब चला रही थी ना, वहां जाके पीपल्स पार्टी तो नहीं चला रही थी। वो एक मिसाल है ना, आटा गूंथती हिलती, कोई काम आए पीपल्स पार्टी कर रही है, चोरी पीपल्स पार्टी कर रही है। इमरान तो इतना बेचारा गरीब साहब वजीर आजम था, उसने तो कुछ भी नहीं किया। तोशा खाना की घड़ियां गिफ्ट कोई जाके बाहर बेचता है। पाकिस्तान की शर्म की बात है ना ये, कि जो एक मुझे आप गिफ्ट देंगी और मैं वहां जाके दुकान वाला फोन कर रहा होगा, आपने कौसर बीबी को गिफ्ट दिया, कौसर बीबी ने बेच दिया। इमरान नियाजी ने कौन सी चीजें छोड़ी है? हमारे मुल्क का क्या उल्टा हमें दर्श दे रहे कि श्रीलंका वाला हाल होता। 3.25 साल में 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, वो भी मिल गए सबको, वो तो सारा काम हो गया। हम अपना काम जो हमारे सिंध गवर्नमेंट का काम है, हम गली गली कूचे कर रहे हैं, इनके कहाँ चले गए? इनके एमएनए एमपी कहाँ चले गए? बड़े दावे कर रहे थे हम कचरा उठा रहे हैं। अली जैदी बड़े चौड़े होके घूमते थे सोजर बाजार में, कचरे तो वैसे ही पड़े में। वोट लिए भाई, सोजर बाजार से जाए ना, उधर कचरा उठाए। इतने तो जुलूस पानी में गंद में जाता रहे। हम कराची में रहते, सिंध में रहते, हमें सब पता है। लेकिन पानी की जो निकासी का सिस्टम है वो तो एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल हम जगह जगह। तो आप मेरी तो मतलब वोट आपने लिए थे, मैंने थोड़ी लिए थे। वहाँ पे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आप पहले करें,
ٹھیک ہے بالکل، اس سے لیکن کوئی وہ پانی فرق کی نہیں نکاسی پڑتا۔ کا معاملہ تو میرے خیال سے سندھ گورنمنٹ کے اچھا جی، اب میں بولوں آپ تھوڑا نے سا۔ میرے شکیل میمن کو بیچ میں لے آئے، میرے کو چیئرمین کو لے آئے، آپ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بیبی کہتے ہیں، تو آپ کے پاس تو بہت بڑے بڑے ببلو ہیں، آپ ان کو تو نوٹ کریں۔ گنڈا پور کے نہ عورت لگتی نہ مرد لگتا، وہ کتنی غلط زبان اس نے کشمیر میں استعمال کی۔ آپ موقف پہ بات کریں، توشہ خانہ کی بات کریں، شباز گل کی بات کریں، باقی باتیں آپ چھوڑ دیں، اس میں موقف کی بات کریں۔ چلیں اب میں بول سکتا ہوں۔ اچھا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ گولا گنڈا والا اور پاپڑ والا اور یہ سارے یہ کون سے تھے؟ ٹھیک ہے، اومنی گروپ کون چلا رہا تھا؟ ٹھیک ہے، فورن فنڈنگ، اب حوصلہ کریں نا میری بہن، حوصلہ کریں نا، حوصلہ کریں نا، جی 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 جی، ابھی رکے نا، آپ کی ہر چیز سنی ہے میں نے دل کے پھپھولے سارے پھوٹ گئے ہیں، ابھی سن لیں نا، حوصلہ رکھیں۔ اب ایک ٹاک شو برداشت نہیں ہو رہا، آپ کیسے ہمیں جنرل الیکشن میں کیسے آپ کمپیٹ کریں گے؟ وہ دیکھیں گے۔ اچھا سن لینا جی، ابھی دیکھیں میں انٹرپٹ نہیں کرتا ہوں آپ کے سامنے، میں ہمیشہ موقف، میری قیادت کے بارے میں بات کریں گی تو میں ہمیشہ جو ہے اپنا موقف رکھتا ہوں۔ ہمارے پاس دیکھیں ہر چیز کا سوال، ہمارے پاس ہر ایک چیز کا جواب ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہر چیز کا جواب ہے، ساری چیزیں دیکھیں۔ شہد کی بوتلیں ارسلان مرزا نے نہیں نکالی تھی، عمران خان صاحب نے نہیں نکالی تھی، آنریبل چیف جسٹس صاحب نے نکالی تھی، آنریبل چیف جسٹس صاحب نے نکالی تھی، یہ سارے مفرور ہیں، یہ سارے لوگ مفرور تھے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پروگرام ایسے چلے گا تو میری آواز بہت اونچی ہو سکتی ہے، دیکھیں یہ چیز ایسے نہیں کریں نا، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، لڑنے کے لیے آپ آتے ہیں، میں تو آپ کے سامنے بڑے کلیئر کٹ پوائنٹس رکھ رہا ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلے فورن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، میں بجائے اس کے کہ آگے پیچھے کوئی لڑائی کر کے تو اس میں سے وے آؤٹ نکالوں، پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کروں، میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں، اور ہماری پارٹی بھی بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ سب سے پہلے جی فورن فنڈنگ کے اوپر آتے ہیں، فورن فنڈنگ کے اوپر 40,000 ڈونرز کا ہم نے ڈیٹا دیا ہے، میں خود اس کو دیکھ رہا ہوں، پچھلے 6 سال سے میں اس پورے پروسیس کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ERP سسٹم ہم نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، ٹاپ نوچ جو QCR ریٹڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہے وہ اس کا آڈٹ کرتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں ایک بھی بندے کا یہ ڈیٹیل دے سکیں؟ ہم تو ایک نائک آف دیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو نہ بتے پہ چلتی ہے، نہ کسی انڈسٹریلسٹ سے پیسہ لے کے کھا کے چلتی ہے، نہ کسی کو دوست دھمکی دے کے، آپ کے سامنے وہ ساری فون کالز بھی ہیں جو ان کے وزراء کرتے رہے کووڈ کے دوران، وہ ساری چیزیں ہم نے تو اس سامنے ہم نے آ رہا ہوں نا، میری بہن سن لینا، حوصلہ رکھیں، آپ میرے لیے محترم ہے، آپ نے اپنی نوکری پکی کرنی ہے، ہم نے اس ملک کی نسلوں کے لیے کام کرنا ہے، مجھے کسی کی نوکری پکی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے اوپر آئے، کورٹ نے یہ کہا تھا کہ سب کو، میں اگین آپ کے سامنے اوپننگ ریمارکس میں نے یہ کہا ہے کہ پیمانہ ایک ہونا چاہیے۔ فورن فنڈنگ کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کھڑا کیا نا عدالت کے سامنے، آپ بھی آئے نا، آپ کے سامنے ایک پیس آف پیپر آپ نے 8 جو ہے اس کے اوپر NIC کی ڈیٹیل دے رہے ہیں، 8 کے اوپر آپ کہاں سے، کیا ان لوگوں نے، کیا یہی لوگ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالتے رہے کہ اسامہ بن لادن سے اس نے پیسے لیے؟ کیا لیبیا سے فنڈز نہیں آ رہے تھے JEIF کو؟ ان کے خود حافظ حسین احمد صاحب کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو ملتے ہیں وہاں سے پیسے، کیا دیوبند سے ان کو پیسے نہیں ملتے رہے؟ کیا یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ نہیں ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں سندھ ہاؤس کے اوپر جو بولیاں لگ رہی تھی وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ہم تو ایک چیز بتا رہے ہیں، ہمارے تو پورے اکاؤنٹس ہیں، میں تو آپ کے سامنے بیٹھ کر ایک چیز بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے MNA MPA نے کیا کیا ہے، ہم تو یہ لے کر آئے تھے نا ایڈمنسٹریٹر، PCIC کے اندر ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ایک جو ہے غیر جانبدار ایڈمنسٹریٹر لے کر آئے گا، ہمیشہ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے، جسٹ فار دا سیک آف کرسی اور پاور کے لیے، وہاں پر یہ لے کر آئے۔ مرزا وہاب جی بڑا سٹار ہمارا ایڈمنسٹریٹر، کیا کام کیا اس نے؟ بہت کام کیا، ٹھیک ہے، گلیاں گٹر اور روڈ جو ہیں یہ سارے تو MNA MPA کے فنڈ سے بنے۔ کوآپریٹو مارکیٹ جب جل گئی، MNA آفتاب صدیقی بھائی نے، خرم شہرزمان اور شہزاد قریشی نے اپنے فنڈ سے اس چیز کو رینوویٹ کیا، اپنے پرسنل پلے سے وہ ساری چیزیں رینوویٹ کر کے دیں، یہ سارے تماشا دیکھ رہے تھے۔ کوآپریٹو مارکیٹ جب بن گئی، جب آگ لگنے کے بعد سارا کچھ ختم ہو گیا، دیکھیں مجھے بات کرنے کا اگر موقع ملے گا تو میں اپنا اس کے بعد جو جلی کٹی سنانی ہے بھلے سنا دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے پاس 3-4 چیزیں میں اس کے اوپر بات کروں گا۔
सारी चीजें कोऑपरेटिव मार्केट के ऊपर सबके बत्ता लेने के किरदारों लिए में तो भी पहुंच आप गए, उनकी बात complete बत्ता होने लेने दें के ना, लिए तो आप पहुंच जाते stop थे, करें, जी। ठीक है, एक्सटॉर्शन की मनी लेने के लिए तो पहुंच जाते थे। जब उसकी रेनोवेशन की बात आई, सारी चीजें वहां पे कोई भी नहीं पहुंचा। जब बन गई उस दिन जो है कैमरा लेके सारे पहुंच गए हमदर्दियां समेटने के लिए। बिल्कुल, आज आप वहाँ पे ये बैनर बताएं, लगा हुआ है, जो आप उनकी मुझे ये कारकर्दगी है, बताएं, जो आप appreciate मुझे करने ये वाली बताएं, चीज़ है, वो हम अप्रिशिएट करते हैं और सबको आप पता मुझे है कि ये किस बताएं, पे कराची cooperative के market अंदर को, जो एमएनए एमपीए के फंड से ये बनाया सारी चीजें बिल्कुल। हुई हैं, अगर ये नहीं होती मोहनजोदाड़ो बना होता आपके सामने। वाटर बोर्ड इनका है, वाटर बोर्ड के ऊपर इन लोगों ने बिठाया हुआ है, एक वॉल खोलने के लिए 1500 रुपए देने पड़ते हैं आपको। पानी, बिजली, गैस, कोई भी उस वक्त फैसल वाडा साहब जब मिनिस्टर थे, उसके ऊपर हर दूसरे दिन सुबाइयत का रंग दिया जाता था। आपके प्रोग्राम के अंदर बैठ के मैंने आपको वो तस्वीर दिखाई जब मैं थर में गया हुआ था, वहां उन्होंने कहा हमारे पास 8 वोट है, 8 वोट हमने लेने, आपने अगर लेने तो हमारे पास आके पानी का इंतजाम करके दे। डूब मरने का मुकाम है इनके लिए। 15 साल से बैठे हुए हैं, कुर्सियां गर्म कर रहे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी खा रहे हैं, सारा कुछ खा रहे हैं। जब एमएनए एमपीए खरीदने हूं, जब एमएनए एमपीए खरीदने हूं पंजाब में, जब एमएनए एमपीए खरीदने हूं पंजाब के अंदर, उस वक्त इनके पास पैसा अंदर से निकलता है, नोटों की गड्डियां निकलती हैं, और जब गरीब आवाम जो है मर रही है, पूरा ये बारिशों की वजह से कुछ जो है मुदावा हुआ है। यहाँ पे पानी की जो कमी थी, वहां पे तो करबला बना हुआ था इंटीरियर सिंध के ऊपर। आप जाकर देखें, सखर बैराज को जाकर देखें, कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहे हैं, लाशें वहां पे तैरती हुई आ रही हैं। दादू के अंदर आग लगी, 8 दिन तक इनके जो है चीफ मिनिस्टर साहब जो अनिल कपूर साहब हैं जो हमारे, वो वहां पे नहीं गए जब तक बिलावल भुट्टो साहब ने उनको परमिशन नहीं दी। अब मुराद अली शाह साहब की बात करें जी, देखिए अब मुझे ये बताएं, अब सैयद हमारी सर आंखों पर है जी। नहीं, ऐसा नहीं मैं तो बोले एज ए कि कैरेक्टर इनको उनको कह रहा हूँ, मैं बोला को तस्दीक नहीं कर रहा हूँ। गलत मसला बात- ये है गलत कि बात स्टार नहीं मिनिस्टर, करें। स्टार हमारा वो एडमिनिस्ट्रेटर, हीरो वो सारी चीज का- चीजें, मुझे ये बताएं, वहां पे लोगों के बच्चे जल गए, कोयला बन गए, दारा वहां सिंह पे को आपकी इमरान देखें ने सैयद भी है ना, बना हुआ है। सैयद ने भी क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है, इंशाल्लाह। मैंने भी खड़ा होना है, जरूर आपने भी जवाब खड़ा तुझे होना भी है। देना है। नौकरी पक्की करने से पहले ना अल्लाह को भी जवाब देना है, हम अंदर जमीर की आवाज पे भी। मेरे साथ मेरे चलिए, अंदर मैं पूरी इतना कराची हौसला का है कि कराची पाकिस्तान का तहरीक काम नहीं इंसाफ हुआ। अगर अपने मंशूर से, अपने नजरिए से हटेगी, मैं वहां पर खड़ा होकर ओपनली उस चीज से मैं उसका अपना डिसेंटिंग पॉइंट वहां पे रिकॉर्ड करवाऊंगा। ये थोड़ी होगा मैं टॉक शोज के अंदर बैठ के जी मैं नौकरी पक्की कर रहा हूं, मुझे किसी किस्म की कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। तीसरी चीज ये है कि आपके सामने आप जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आपने देखा है जिस तरह इन्होंने बल्दियात जो है वहां पे की है, एक एक चेयरमैन को बोरियां रख के बैठे हुए चर्च की और घुमा रहे हैं पूरे इलाकों के अंदर, आपके सामने मीडिया आजाद है, आप किस चीज को छुपाएंगे? ठीक, बल्दियात में जिस तरह इन्होंने हमारी विक्टिमाइजेशन की है, चेयरमैन के लिए 8 किलो चर्च, 10 किलो चर्च के ऊपर रख के तो उनको अंदर डाला जा रहा था, किस तरह इन्होंने विक्टिमाइजेशन की है। देखिए शहबाज गिल के ऊपर है, मैं आपकी बात नहीं समझी अरसान साहब, मैं आपकी बात नहीं समझी। आपने कहा चर्च का, तो वो चर्च का क्या मामला है? आपका को चेयरमैन कहता है जनरल फैज को खड्डे लाइन लगा दिया है। आप मुझसे पूछते हैं शहबाज गिल अपने खुद देगा, मैं शहबाज गिल का थोड़ी तर्जुमान हूं, मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूं। आपका को चेयरमैन कह रहा है कि जनरल फैज को खड्डे लाइन लगा दिया गया। तरफ जा रहा है, बार बार ब्रेक की कॉल की जा रही है, मुझे ब्रेक से पहले इस चीज का जवाब दीजिएगा। अभी आपने चर्च का जिक्र किया, मतलब वो चर्च का क्या मामला है? क्योंकि मैंने कुछ देखें, पहली बात यह है कि इन्होंने हमारे जितने भी नॉमिनेटेड जिन लोगों ने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर के लिए, उनको चर्च के मुकदमात के अंदर जो है उनको किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा था। अभी बल्दियात जी बल्दियात के अंदर छापे मारे जा रहे थे आपके सामने। 25 राणा साहब कहते हैं, राणा साहब को छोड़ेंगे, राणा साहब का क्या है? राणा साहब तो जब ऐसे ही होता सर, अब वो कहते हैं कि अगर ऐसे ही होता तो हम जो है शहबाज गिल की गाड़ी में भी इस तरह से चर्च बरामद करवा सकते थे। तो इनसे बेईद नहीं है, ये तो खुदा इनसे बेईद नहीं है जो बीबी के लिए इतना गलीज काम कर सकते हैं। आप क्या इनके लिए कोई कोड्स, कोई प्रिंसिपल, कोई ऐसा चीज नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है जिसके ऊपर इन्होंने काम करना है। आपके सामने सारी चीजें ऊपर अभी आपने कहा कि बात कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं? मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, मैं चाहूंगी अरसान साहब हम ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहें। करवाने के लिए गए वहां पे, तो उनको जो है चर्च के सिंध में उनके सीनियर रहनुमाओं को जो है चर्च के केसेस की धमकियां देके उनको जो है फिट करवाने की भी कोशिशें की गई हैं, काफी गिरफ्तारियां भी हुई हैं इस सिलसिले में। फिर मैंने राना सनाउल्लाह साहब की मिसाल दी कि आपने कहा कि उन्हें छोड़ दे, लेकिन मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती, मैंने कहा मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती क्योंकि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, उनके पास बड़ी मिनिस्ट्री है उनके पास। जी देखें, राना सनाउल्लाह साहब जो है ना, ही इज नॉट मेंटली फिट, ठीक है,
جب سے اب جائے نا فیصل آباد کیوں نہیں جا رہے؟ جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے وہ تو اسلام آباد چھوڑ ہی نہیں رہے. وہ جائیں نا فیصل آباد کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ فواد چودھری صاحب نے کل ان سے پوچھا بھی ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کریں گے. پنجاب گورنمنٹ سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ پروونشل گورنمنٹ سے میری بہن آپ مجھے بولنے تو دیں، آپ کو سارا ٹائم دے گا، میں تو بولتا بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے، دوسری بات رانا ثناء اللہ صاحب کی اگر آپ اسٹیٹمنٹ کو اسیس کریں نا، دیکھیں ان کا وتیرہ یہی رہا ہے، یہ ان کا وتیرہ ہے. نہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا یہ وتیرہ رہا ہے. انہوں نے ہمیشہ سیاسی انتقامی سیاست کی ہے، وہی ساری بندے فٹ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. وہ تو اندر سے وہ چیزیں نکل رہی ہیں، خواہشات نکل رہی ہیں کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، 30 کلو ہم ڈال دیتے ہیں ان کے اوپر. اچھا، یہ ساری چیزیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، اتنا ٹائم ہو گیا ہے، مفاد عامہ کے لیے کوئی ایک بل، کوئی ایک انہوں نے کام کیا ہے؟ کل تک تو ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ تو کپڑے اتار کے آٹا دینے کا وعدہ کر کے آئے تھے. ہمیں نہیں چاہیے ان کے گندے کپڑے. ٹھیک ہے، اللہ نے اتنا جو ہے ہمیں غیرت مند رکھا ہوا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی اس طرح کی ڈرامے بازی سے جو ہے نا عوام ان کے پیچھے نہیں جائے گی. اب ان کے کرتوت عوام کے سامنے آ چکے ہیں، یہ ریجیکٹڈ ہیں. آ جائیں نا، کل تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم الیکشن میں جائیں گے، آ جائیں. پنجاب کے بعد تو ان کی حالت ٹائٹ ہو گئی ہے، کانپیں ٹانگ چکی ہیں. اب یہ تھوڑی آئیں گے اس کے سامنے، اب یہ نہیں آئیں گے. یہاں پہ بلدیات جو ہے ڈیلے پہ ڈیلے ہو رہی ہیں ساری چیز. آ جائیں، 9 حلقوں میں کھڑے ہو رہے ہیں، بسم اللہ. جو گھوڑا اور میدان تھوڑی دیر پہلے مجھے مل رہا تھا وہ آ جائیں، ان کو دے دیں. آ جائیں، سارے کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے، انہی کے بڑے بڑے جو جید سیاستدان، جدی پشتی، جن کے خون کے اندر سیاست ہے، 9 حلقے ہیں. وہ 9 تو بندے نکلیں گے نا پی ڈی ایم میں سے. کیا 9 بندے بھی نہیں ہیں ان کے پاس جو خان کے مقابلے میں 9 حلقوں پہ اتار دیں؟ ڈر خوف کس چیز کا ہے؟ آ جائیں. میں تو کہتا ہوں خان کو ایک بھی سیٹ نہیں لینے دیں، خان کا بیانیہ دفن کر دیں. اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں، اگر آپ کے دلوں میں اتنا ہی تیل ہے، آ جائیں. سو بسم اللہ، میدان حاضر گھوڑا حاضر. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 حلقے کیوں، بددیانتی کیوں کر رہے ہیں؟ سارے کھولیں. میں تو کہہ رہا ہوں سب پہ خان کھڑا ہو جائے گا. آپ آئیں، آپ کو پتا چل جائے گا آپ کی اوقات کیا ہے. آپ نے بی بی کے نام پہ ووٹ تو لیا. شہید رانی ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہمارا تاج ہے. وہ اس سیاست کے اندر ہم عورت کی جو انہوں نے کام کیا، جو ایک اس معاشرے کے اندر جس طرح وہ آگے آئی، فرنٹ فٹ پہ انہوں نے کیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اتنا کنٹریبیوشن ہے. خان صاحب تو ہر تقریر کے اندر وہ بتاتے ہیں کس طرح او آئی سی کو کیا، کس طرح ایٹامک کو اس کے اوپر کیا، کس طرح جو ہے اسلامک بلاک بنانے کے حوالے سے کام کیا جا رہا تھا. اس وقت بھی یہی سارے چٹے بٹے تھے، یہی مفتی محمود تھے، یہی سارے لوگ تھے، یہی خرم دستگیر صاحب کے والدین، اور یہی سارے انہی لوگوں نے تو کروایا ان کو. آج جو ہے صرف فار دا سیک آف کرسی اینڈ پاور، وہ اگین میں بتا رہا ہوں، آج یہ سارے ایک ایجنڈے. خان نے کہا تھا پہلے دن عمران خان جب آئے ہیں، انہوں نے کہا تھا جب میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک نظریہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے جو جڑیں کاٹتے رہے 30-35 سال تک، یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور دیکھیے گا یہ سارے ایک ہو جائیں گے. کیا ہم نے نہیں دیکھا یہ سارے ایک ہو گئے؟ آج سارا وہی بھائی چارہ ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. نیب کے اوپر کیسز کس نے کیے تھے؟ سیف الرحمان کون تھا؟ کس کے قدموں میں بیٹھ کر معافیا مانگتا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ 11 سال جیل کاٹی ہے آصف علی زرداری صاحب نے، کو چیئرمین صاحب نے. آپ مجھے یہ بتائیں یہ اس کا حساب لیں گے نون لیگ سے؟ سیف الرحمان کا حساب لیں گے، ساری چیزیں کریں گے. آپ کی بات میں بہت اچھے سے سمجھ رہی ہوں. ابھی آپ نے ذکر کیا بے نظیر صاحبہ کی شہادت، ان کی قربانیوں کی، ماشاءاللہ ان کی بے مثال قربانیاں، ان کے خاندان کی قربانیاں ہیں، اس سے کوئی دو رائے ہے نہیں ہے، سب کے سامنے کس طرح سے ان لوگوں نے اپنے جانوں کے نذرانے دیے پاکستان ملک کی خاطر. تو بات یہ ہے کہ ایک ان کی اپنی پرسنالٹی، ایک ان کا ایک اپنا مقام تھا. خان صاحب نے ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیا، لیکن اگر میں بات کروں سیاست میں ٹارگیٹ کرنے کی خواتین کے لیے، تو سب سے پہلے شروعات ہی خان صاحب نے کی تھی. کس جگہ پہ؟ مریم صاحبہ کے آپ کے سامنے انہوں نے کس طرح کے ان کی کامنٹس تھے، کس طرح کی انہوں نے جس سپیچز میں وہ ذکر کرتے تھے الفاظ. مریم صاحبہ کے لیے کیا سپیچز کا اعلان آپ کے سامنے ہی ہے، مطلب میں وہ الفاظ یہاں پہ ریپیٹ کرتے ہوئے بہتر نہیں سمجھتی وہ ساری چیزیں. دوسرا میری بہن نے کہا جی کہ شہباز گل صاحب جو ہے وہ خواتین کے لیے کوئی ریمارکس دیتے ہیں. کس جگہ دیے انہوں نے ریمارکس؟ کس جگہ دیے ہیں؟ مجھے کوئی ایک سامنے لے کر آ جائے نا، ایک ہے نا انفارمیشن شیئرنگ آپ کے سامنے، آپ نکال کے چلا دیں، مجھے جھوٹا یہاں پہ ثابت کر دیں. میں کوشش کرتی ہوں کہ میری ٹیم کو عمران خان صاحب کے شہباز گل صاحب کا وہ کلپ مل جائے جو انہوں نے دکھایا تو اچھا ہو جائے گا. ہم تو ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ عورت ہونے کی وجہ سے، آپ لاسٹ سپیچ بھی اگر ان کی دیکھیں گے تو اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ عورت ہونے کی وجہ سے ان کی عزت احترام، بیٹیاں
بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. دیکھیں اس کے اوپر ساری چیزیں ہم کبھی بھی اس طرح کی چیز نہیں کریں گے. شیخ رشید صاحب نے بھی اوپنلی کہا ہے کہ بیٹیوں کی جگہ میں کبھی اس طرح کی چیز لیکن جو مریم صفدر نے نہیں جی ہماری پوری پارٹی کرتی ہے, ایسی کوئی بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بھٹو بننے کے لیے ہاں زرداری بھٹو بن سکتا ہے نا, چھوڑ دینا. اب دیکھیں کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں چڑھنا ضروری ہے, پھانسی کا پندہ استغفر اللہ. نہیں ہم چاہتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کو اللہ لمبی عمر دے جی. اس طرح کی باتیں نہیں کریں. اب یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں, یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں. بلاول صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے. یہ پھانسی والی باتیں کہاں سے شروع کر دی ہیں؟ چیئرمین کے نہیں, میں نہیں بھٹو کی بات کی آپ نے. آپ کہتے ہیں نا اچھا میں وہی بات کر رہا ہوں نا. بھٹو صاحب جب پھانسی چڑھے تو ان کو اس نیچ تک لے کر جانے والے کون تھے؟ مفتی محمود تھے نا. یہی چٹے بٹے تھے نا, یہی سارے لوگ تھے نا. آپ انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے. بھٹو کے خون کا سودا تو آپ نے کر لیا نا پھر. اچھا مفتی فضل الرحمان صاحب سے پوچھے نا کہ جو انہوں نے وہ کام کیا ہے. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی, یہ تو اگر آپ ہسٹری میں جاتے ہیں تو پھر بہت ساری باتیں نکلتی رہیں گی, پوائنٹ سے پوائنٹس نکلتے رہیں گے. میں آپ کے پاس آتی ہوں, شودا کے اوپر آئے, ثانیہ کوٹہ پہ ہیں اور شہباز گل پہ ہیں. ٹھیک ہے جی. مرزا صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں, شہباز گل کی جو ان کے الفاظ تھے, کیا وہ مناسب الفاظ تھے جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا؟ دیکھیں فواد چودھری صاحب بھی اس چیز کے اوپر کہہ چکے ہیں, پارٹی جو ہے مناسب الفاظ نہیں تھے. میں اوپنلی آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ جو بھی ہے اس کی انٹرپریٹیشن جو انہوں نے کی ہے اس کے اوپر دیکھ لیں. میں آنیسٹلی اسپیکنگ آئی واز ٹریولنگ, تو میں اس کا وہ کلپ دیکھ نہیں چکا. اگر یا تو آپ چلا دیں تاکہ میں بھی سن لوں جی کیا الفاظ ہیں, تاکہ میری بھی تصحیح ہو جائے اس کے اوپر. باقی جو بات ہے دیکھیں, میں اگین یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہے نا, کوئی بھی چیز دیکھیں قانون نہیں جی ادارے اگر آج آپ سکون سے سو رہے تھے سرحدوں پہ ان کی قربانی ہے تو یہ ساری چیزیں سوچتے ہوئے اگر شہباز گل صاحب آج آزادی سے سیاست کر رہے تھے تو ان کے پیچھے بھی ہماری فوج کی قربانیاں ہیں. دوسروں کی زمین چلانے سے بہتر ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے گردان میں دیکھنا چاہیے کہ آپ خود ہیں کیا. میں تو آپ کی بغیر بولے میں آپ کی ہر ایک چیز کی تائید کرتا ہوں. دیکھیں نہ میں بارڈر پہ کھڑا ہوں, نہ آپ کھڑے, نہ ہم میں سے کوئی کھڑا ہے. آج جو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں وہ ساری انہی کی کاوشوں کے مرہون منت ہے. ٹھیک ہے میں دیکھوں گا جی ڈیفینیٹلی اس کے اوپر. یہ میری کوتاہی ہے کہ میں نہیں اس کو دیکھ پایا بیکاز میں ٹریول کر رہا تھا فریکوینٹلی. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خان صاحب نے کیٹیگوریکلی بتایا تھا ہم نہ تو نون لیگ کی طرح ہے. میں آپ کو اگین یہ کہہ رہا ہوں, ہم نے تو نہیں کہا کہ کھڑے لائن لگا دیا, ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ تو 3 سال کے لیے آتے ہیں, ہم تو ساری زندگی کے لیے بیٹھتے ہیں. کون تھے وہ چیئرمین تھے نا, جو اے پی جو آرمی پبلک اسکول کا جو وہاں پہ سارا سانحہ ہوا تھا اس کے اوپر مریم صفدر نے کہا جی کہ آرمی نے اپنے بچے مروائے. یہ کس طرح کی لینگویج آپ استعمال کرتے رہیں؟ پیمانہ ایک رکھیں, ان لوگوں کو بھی کٹہرے کے اندر لے کر آئیں اور ایک ایسی مثال بنا دیں کہ ہمارے جو سر کا تاج ہے, جو ہماری سرحدوں کی محافظ ہے, اس کے اوپر کوئی بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں. مرزا صاحب یہ جو باتیں کی جاتی ہے, جو اے پی ایس سانحہ تھا اس میں بھی خان صاحب کی انوالومنٹ تھی, طالبان سے ان کا کچھ کنیکشن تھا, اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ ان کو تو چھوڑ دیا گیا جنہوں نے شہید کیا بچوں کو. دیکھیں سیاست کرنے کے لیے نا پلینگ فیلڈ اور بہت سارا, آپ اور بہت ساری چیزیں, خدا رہا ہے ان چیزوں کے اوپر سیاست نہیں کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب اتنا کیئرفلی ان چیزوں کو, خیر کے کام میں اور اس طرح کے جو کریٹیکل چیزیں ہیں اس میں سیاست بالکل نہیں کرتے. ایک چھوٹی سی اگزامپل میں دے دیتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ہماری سیاست کی کیا ہے. احساس کا جب ہم نے سٹارٹ کیا وہ خیر کا کام تھا. خان صاحب کے اینڈ سے کلیئرلی ہر جگہ پہ انسٹرکشن تھی کہ میری تصویر نہیں لگے گی. ٹھیک ہے, اگر کوئی خیر کا کام ہو رہا ہے تو ہم اس پہ مجھے پبلسٹی نہیں چاہیے, میرے لیے سیاست بہت ہے, وہاں سے میں اپنا سارا جو بھی چیزیں کرنی ہوں گی میں کر لوں گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک خیر کے کام کے اوپر اتنا زیادہ کیئرفل ہے وہ اپنے بچے اور کیا بات کر رہے ہیں یار؟ خدا کے لیے سیاست کرنی ہے اور بہت سارے معاملات ہیں. اگر اس ملک کی سالمیت کے لیے میں دیکھتا ہوں, میں اگین ایک چیز کہتا ہوں, تعمیری سیاست کریں, تقریبی سیاست نہیں کریں. تقریبی سیاست سے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچے گا. آپ آ جائیں, 4 سال آپ کے پاس سے تعمیری سیاست کے لیے, اگر آپ تعمیری سیاست کے لیے ہم بیٹھے, ہم نے انہیں کہا کہ آپ آئیں, لا میکنگ کے اوپر آئیں, وہ ساری چیزیں کریں. دیکھیں کنٹرڈکشن بہت زیادہ آ رہی ہے.
ابھی ایک بات ہوئی تھی جی کہ ہم نے یہاں پہ آئین قانون ساری چیزیں کر لی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو میثاق جمہوریت انہوں نے سائن کیا تھا اس کے اوپر یہ تھا کہ جو آپ کا جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوگی وہ اپوزیشن لیڈر کو دی جائے گی, چاہے فیڈرل کے اوپر ہے چاہے پروونشل لیول کے اوپر ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کے اینڈ سے حلیم عادل شیخ صاحب یا اس سے پہلے فردوس میر نقوی صاحب جو تھے وہ اپوزیشن لیڈر تھے, ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی وہ دی گئی, چیئرمین شپ دی گئی, اس کی سربراہی دی گئی؟ آج تک نہیں دی گئی, یہاں پہ نہیں کی گئی. آپ کے سامنے اتنے لوگ فوت ہوئے ہیں, اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں آگ میں جل کے دادو کے اندر, کتنے سانحات ہیں آپ کے سامنے. آپ کے سامنے وہ جو یہاں پہ وہ جو ایک معصوم بچہ جو جس کو شہید کیا گیا تھا, اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, وہ آپ تو اس وقت بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ انسانی حقوق کی جو منسٹری ہے اس کے چیئرمین تھے اور وہی سارے سربراہی کر. ایک سٹیٹمنٹ ان کے اینڈ سے کبھی آپ نے سنی ہے؟ آج تک کبھی کوئی سنی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں دادو کے اوپر جو ہے مراد علی شاہ صاحب جی, سید مراد علی شاہ صاحب جو ہے 8 دن اگر بیٹھ کے ویٹ کریں گے اور وہاں پر وہ نہیں جائیں گے اور وہ ساری چیزیں کریں گے, خدا کے لیے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے جیئر صاحب, آپ نے تعمیراتی سیاست کرنی چاہیے, تقریری سیاست نہیں کرنی چاہیے. تو کراچی کے عوام نے خان صاحب کو منتخب کیا, ان کا پرائم منسٹر کا رتبہ دلوایا, خان صاحب نے کراچی کی عوام کو کیا دیا؟ کیا نہیں دیا؟ کیا دیا؟ میں یہی تو پوچھ رہی ہوں, کیا دیا؟ میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے جی دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہے پروونشل ڈومین کے اندر آ جاتی ہیں. پھر بھی خان صاحب نے سب سے پہلے جو یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کا جو ایشو تھا اس کے اوپر یہ گرین لائن جو چل رہی ہے, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, ان کی تو بسیں آنے میں ان کی بسیں آنے کے اندر جو ہے آپ کے سامنے جو ہے 13-14 سال لگ گئے, اور وہ بھی پھر انہوں نے اس کے اوپر اب مجھے کمپلیٹ تو کرنے دیں. کمپلیٹ جواب نہیں دینے دے رہے. نہیں آپ ہی بولیے گا, آپ سارے پوائنٹس آپ لکھ لیں, آپ ہی صرف ایک چیز انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا, ایک بڑا اچھا انہوں نے پوائنٹ کیا جی. سنیں انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا جی, ایک بڑا اچھا پوائنٹ, غلط بات کر رہے ہیں پوائنٹ بڑا اچھا ریز کیا جی کہ وہ نواز شریف صاحب کا تھا. بالکل نواز شریف صاحب. اچھا میں تعمیری سیاست میں مانتا ہوں جی, سن لیں نا, ارے میری بات تو سن لیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں آدھی بات چکیں گے, اپنا مطلب نکالیں گے, پہلے بات تو سن لیں. دیکھیں میں پھر بولوں گا, پھر آپ کی آواز ہی نہیں آئے گی, چھوڑ دینا, پہلے میری بات تو سن لیں. دیکھیں تعمیری سیاست کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس سے پہلے جب بھی یہ آتے تھے سب سے پہلے یہ کرتے تھے کہ جو اس سے پریویس گورنمنٹ ہوتی تھی اس کے جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہوتے تھے ان کو ختم کر دیتے تھے, اعلانات کر کے, ٹھیک ہے, ختم کرتے تھے آپ, ٹھیک ہے. اچھا دیتا کچھ نہیں تھا, پہلے میری بات تو سن لیں بہن, آپ سنیے, آپ کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے, آپ لوگوں کی نمائندگی کیسے کریں گے؟ آپ اپنے حوصلہ تو رکھیں برائے مہربانی. ہماری گورنمنٹ واحد گورنمنٹ پاکستان کی ہسٹری میں جو آئی ہے جنہوں نے دیکھا کہ فیزیبل جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جو اس ملک کی عوام کے مفاد عامہ کے لیے ہیں, اس ملک کی بہبود کے لیے ہیں, انہوں نے وہ سارے کے سارے پروجیکٹس جو ہے اس کو شٹ ڈاؤن نہیں کیا, ان کو کمپلیٹ کیا ہے. کمپلیٹ کیا. اچھا K4 کے اوپر جو ہے, میں اگین آپ کو بتا رہا ہوں, K4 کے اوپر یہ ہے کہ پروونشل کا کچھ حصہ ہے جو اس کے اوپر ایک دیلا انہوں نے آج تک خرچ نہیں کیا, اس کی جو کاسٹنگ ہے وہ 200 گنا بڑھ چکی ہے. صرف ان کی وجہ سے پروونس نے, صوبے نے اور وفاق نے اس کے اوپر مل کر کام کرنا تھا. اس سے پہلے تو یہی اناج بیٹھے ہوئے نا, چلیں K4 کے اوپر ہم سے نیگلیجنس ہوئی, ہم یہ سمجھتے ہیں ساری چیزیں ہم نے اپنی عملداری کے اندر لیتے ہوئے اس کے اوپر سارا جو ٹینڈرنگ کا اس کا سارا پروسیس ہم کمپلیٹ کر کے گئے تھے, اب اس کو کمپلیٹ کریں نا, اب کریں نا, میدان بھی حاضر گھوڑا حاضر ہے, پانی کا مسئلہ بھی حل کریں, ساری چیزیں کریں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو آج راتوں میں آپ کے سامنے جو بجلی نہیں ہوتی اس شہر کے اندر, 500 میگا واٹ کا کٹ لگایا ہے ان لوگوں نے, جو کہ الیکٹریکلی اسپیشلی ہم نے دیا تھا اس کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو روڈز ہیں آپ کے جو فلائی اوورز ہیں, یہ سارے دیکھیں ہمارا کام نہیں تھا پروونشل گورنمنٹ کو این ایف سی کی مد میں ان کو پیسہ مل چکا ہوتا ہے, وہ سارا پبلک اکاؤنٹس جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان, اچھا ان کو پیسے نہیں مل رہے تو مس اپروپریشن کہاں سے آ رہی ہے؟ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے اندر وہاں پہ اسٹے آرڈر کیوں لیتے ہیں؟ جا کے کھڑے ہونا. میسو مس اپروپریشن, میسو کرپشن اس کے اوپر ریکارڈ ہو رہی ہے. 200 ارب روپے کا ٹیکہ تو انہوں نے پینشنر کو لگا دیا ہے.
آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل نہیں، گورنمنٹ نہیں، جب بھی آئی, ٹھیک ہے جی، فیڈرل گورنمنٹ جب میرے بھی آئی, پاس- آخری کلوزنگ ہے, جب بھی فیڈرل گورنمنٹ نے عمران خان صاحب نے یہاں پر آئے, چاہے یہاں پہ جو بھی اس کے اوپر کیے, وہاں پہ ان کو آن بورڈ لیا. یہاں تو سید مراد علی شاہ صاحب تو وہ تو ایئرپورٹ بھی میرا نہیں on جاتے board تھے, باتیں کر رہے ہیں, پرائم ایئرپورٹ منسٹر جاتے ہی کراچی آتے نہیں ہیں, ملتے ہیں تھے. آپ کے ماشاء سامنے اللہ, کی آپ باتیں, نے اور آئین اور کسی بھی قانون میٹنگ دیکھ میں لیں, آپ ان لوگوں کو اپنے آئین اور ساتھ قانون ملاتے ہیں. دیکھ لیں, قاضی صاحبہ ساری کیا چیزیں کہیں گی؟ جاتی ہیں, جھوٹ نہیں بولیں, سفید جھوٹ نہیں بولا کریں, آئین اور اللہ قانون تعالیٰ دیکھ سے لیں. یہ نہیں, میں آپ کے بات الفاظ نہیں، لیکن کوثر صاحب آپ ان کی باتوں سے کتنے اتفاق کرتی ہیں؟ مجھے میرے میں پاس ٹائم کوئی بہت ان شارٹ کی ہے. بات سے ایک بھی اتفاق نہیں کروں گی, یہ سب جھوٹ ہے. اسٹیج K4 منصوبہ گرین نمبر لائن 1 منصوبہ. بھی میری بھی سن جی لیں. جی جی سر, میں آپ سے سوال کروں گی تو جواب دیں نہیں گی نا آپ آپ؟ نہیں نا, جی میں ان کی بات کا جواب کیوں نہ دوں؟ جی آپ کریں, 8 سال اسٹے لیتے آئے نا الیکشن کمیشن سے, میں تو نہیں لیتے آئی نا کہ ان کو روکو, ابھی ہمارے کاغذات مکمل نہیں ہوئے, ہمارا یہ نہیں ہوا. جب فیصلہ آ گیا تو بولا کھودا پھاڑ نکلا چوہا, وہ چوہا اتنا بڑا ہے کہ وہ پتہ لگ پتے جائیں گے. رنڈا اب نیازی پہ پھرتا ہے یا کسی اور پہ پھرتا ہے؟ سپریم کورٹ میں جائیں گے, پتہ چلے گا. بالکل سپریم کورٹ, اور 3 جج تو ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں, ہم خریدتے نہیں, $50, احترام کرتے ہیں, $150, احترام کرتے ہیں. ٹھیک اتنے ہے, کونٹ ایک ایک عمران چیز نیازی آپ مجھے یہ دن میں بتائیں, کتنی آپ نے روٹیاں پتے کھا اور لیتا ہوگا, ایکسٹورشن کے علاوہ اس کا کسی پیٹ ہی ایک نہیں بندے بھرتا. کا آپ نے ڈیٹا دیا ہو؟ آپ نے کتنے لوگوں کا ڈیٹا دیا ہمارے ہے؟ تھوڑے میں تو پاپڑ والے 40,000 گناہ ڈونر کا سب ڈیٹا گناہ آپ کے سامنے رکھ رہا عمران ہوں, نیازی آپ تو مجھے یہ اتنا بتائیں سخی 4 آدمی ڈونر ہے. کا ڈیٹا دے دیں, چلے چھوڑیں, آپ ویسے ہی فرا ختم گوگی کریں. کا ڈیٹا دے نا, آپ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, اٹھا کے لے, فرا گوگی کا دینا. آپ بیٹھے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ نہیں, میں, وفاقی فیڈرل میں حکومت بتایا میری آپ تھوڑی نے, ہے, جہازوں میں وہ گھومتی, کوثر بی بی وفاقی تو نہیں حکومت, گھومتی تھی. اللہ آپ تو کو نہیں بھی جہازوں گھومتے. میں لے کر جائے. ہم جاتے ہیں آپ یہ زیارتوں کے لیے, کریں, حج فیڈرل عمروں کے آپ ایک لیے, کام کریں, فرار آج کر کے ریزولوشن پاس کروا دیں پروونشل گورنمنٹ سے, او جی بھائی فرا گوگی کو فرا لے کر گوگی آئیں. لے, توشہ خانہ ٹھیک کا ہے, حساب دے دے. توشہ خانہ کا بھی کھولیں, توشہ خانہ. ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ گندی گاڑیاں سونے کی میں جو نے نہیں گاڑیاں دیکھی, لی, ہماری جو گھر گاڑیاں میں لی, جو سب ساری کچھ چیزیں کھا گئے, بیچ سے بیچ کے وہ ساری عمران چیزیں, نیازی کھا گیا, ٹھیک ہے, توشہ خانہ آپ کو نے ملک کنڈرا بیچ کر دیا, آپ کو گیا, بحثیں نظر آ رہی ہیں, 4 سال ملک بیچ بیڑے دیا. غرق کر گیا عمران نیازی. ٹھیک ہے, سلیکٹڈ کٹ چلیں پتلی, دل کے پھولے, اب میں اس کے اوپر کیا کہہ نیوٹرل سکتا جو ہوں, ہر ٹھیک کسی ہے. کو. اور اب میں سب مسئلہ سے یہ آخر ہے, میں یہ کہوں گی کہ شیم جی جی آپ پی پوچھیں ٹی آئی پوچھیں, کہ جنہوں نے شودا کے اوپر, ثانیہ استغفراللہ, کوٹا کے اوپر انہوں نے انتہائی ٹرین شرمناک چلایا, ہے, انتہائی شرمناک, اس کو شرمناک ہے کنڈیم کرتے کہ ہیں. آپ نے اس چیز کو سیاست, اس چیز کے اوپر سیاست کر رہے نہیں, ہیں. سیاست میں یہ نہیں کہہ رہا ہو ہوں, جس نے بھی میرے بات کی ملک ہے, کے جوان جس تھے نے وہ. بھی بات کی ہے, انتہائی قابل مذمت ہے. آپ اٹھا کے کے ٹرین سے سنیں, چاہیے, ٹاک شوز کی بالکل زینت نہیں چاہیے. بنائیں, ٹاک شوز کی زینت نہیں بنائیں. نہیں, جے آئی میں ٹی کی کدھر رپورٹ بنائی؟ آئے گی, جے آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی, جو بھی ملوث ہے میں کہہ رہا ہوں اس کو چڑھا آپ کے دیں, لوگوں اس نے کو ٹرین چلایا ہے. کھڑا کریں, اس کے اوپر ایگزامپل بنا دیں اس کو. کوشچن کروں گی, لاسٹ کوشچن یہ کہ جو 13 اگست کو عمران خان صاحب جیسا کرنے جا رہے ہیں, جو ہاکی گراؤنڈ تھا ایشیا کا سب سے بڑا, سب سے خوبصورت, اس کا جو حال کیا ہے, کیا یہ چیز مناسب تھی؟ میں بتا دیتا ہوں, تھینک یو سو مچ, میں بیچ میں انٹرپٹ نہیں کیجیے گا, یہ بڑا ایک اچھا دیکھیں جی, آسٹرو ٹرف جو ہے اس کی 5 سال اس کی لائف ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے 2012 میں وہ ڈلا تھا, 2017 میں وہ ختم ہو گئی تھی اس کی لائف. جرمن جو وہی سارا اس کو نکال رہے ہیں, ہم نے لوکل کمپنی نہیں نکال رہی, 46 ملین کی اس کی کاسٹ تھی. 2019 میں رینیو ہونا تھا, کووڈ کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. اب یہ ہے کہ وہ وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے, وہی جرمن کمپنی جس نے اس کو کیا تھا, وہاں پہ لے کیا تھا, وہی اٹھا رہی ہے. 6 مہینے کا پروسیس ہے, اس کو جو ہے وہ دوبارہ ریپیئر کر کے وہ پھر جو پنجاب کے جو ڈیفرنٹ گراؤنڈز ہیں وہاں پہ کیا جائے گا, تاکہ وہاں سے ہم جو ینگ بریڈ ہے اس کو وہ کر سکیں. میں اگین یہ کہہ رہا ہوں, سیاست کرنی ہے, سیاست کے لیے آپ کے پاس بہت مواد ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, آپ گمراہ نہیں کریں لوگوں جو کو. آپ کے دور حکومت بھی تو یہ گراؤنڈ تھا نا, اس وقت اس کو کر لیتے آپ لوگ. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے نہیں, یہ پروسیس کے اندر تھا, کووڈ کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا تھا, بیکاز آپ کے سامنے سپلائی چین گلوبلی ڈسٹرب تھی, ٹھیک, اس کی وجہ سے نہیں ہو سکا. یہ پلان کے اندر تھا. حمزہ شہباز صاحب تو خیر وہ کسی اور چکروں میں لگے ہوئے تھے نا, خالی مرغی کے ریٹ کھولنا اور بند کرنا تو ان کا کام نہیں ہے نا. جب وہ آئے ہیں تو یہ ہماری پائپ لائن میں تھا, یہ ساری چیزیں ہوئی, اس نے اتفاق ایسے ہوا ہے کہ وہ اس میں, تو ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کو کریں, اور آپ کے سامنے ہر چیز ہے, آپ ووکل رہیں, اگر کسی قسم کی کوتاہی ہوتی ہے آپ ہمیں دوبارہ اس میں کٹہرے میں کھڑا کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ارسلان مرزا صاحب. قاصد صاحب کیا کہیں گے اینڈ میں؟ میں اینڈ میں یہی کہوں گی کہ اللہ پاک ان شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور جو یہ بےہودہ ویڈیو چلا رہے ہیں اللہ ان کو عقل دے, ٹھیک ہے. اور رہی بات اس کی,
कोविड के अंदर पैसा जमा कर रहे थे आप आज क्रिकेट के लिए। और क्या कहते हैं वो ग्राउंड जो है मेरी पैदाइश लाहौर की है, मैं कोने कोने को जानती हूँ, ठीक। आई समझ में। ठीक। और वो इनके लिए हॉकी के लिए वो गैर मुनासिब है, जलसे के लिए सही है, क्योंकि अय्या का नाम बोधों के बाद इमरान खान दे जलसे च नचने नु जी करता है। पहले ये ट्रेंड को सही करे। ठीक है जी, पाकिस्तान बहुत जिंदाबाद। शुक्रिया कौसर साहिबा, अरसलान साहब आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेजबान निदा से को दे इजाजत। मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को दाव में रख के फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।